ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تمہیں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے، سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے اپنے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت اور درپردہ ان کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہودیوں کو ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا۔ جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حیی ابن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی، یعنی ان سے کہا کہ ہم دونوں آپس میں اتحاد بنا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو، ایک بت جبت اور ایک دوسرا طاغوت۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا اور بتوں کو سجدہ کر دیا۔ پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا، بعض روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو
کسی آسمانی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں اور کسی آسمانی کتاب کے ہم قائل بھی نہیں ہیں، لیکن تم لوگ آسمانی کتاب کے قائل ہو، لہذا تمہارے پاس علم زیادہ ہوگا، تو اس علم کے مطابق یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا۔ اس پر کعب بن اشرف نے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے اب اپنے شرک کی باتیں ذکر کرنے کے بجائے یہ باتیں ذکر کی کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں کو کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازیاں کرتے ہیں اور بکرے قربان کرتے ہیں اور اونٹ قربان کرتے ہیں اور مہمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سارے اچھے اچھے اوصاف اس نے اپنے مذہب کے ذکر کر دیے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطع رحمی کر کے ہمارے رشتہ داری کے حق کو پامال کر کے وہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، اور اب ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کی چوریاں کیا کرتے تھے۔ بنو غفار کے لوگوں کی طرف یہ منسوب تھا کہ وہ حاجیوں کے راستے میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے، تو کچھ بنو غفار کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پیچھے تو وہ لوگ آئے ہیں جو حاجیوں کے سامان کے اوپر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ جب کعب بن اشرف نے یہ بات سنی تو اس کے بعد یہ کہا کہ ہم تو میں نظر آتا ہے کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو ان بت پرستوں کے مذہب سے بھی ادنا درجہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکے کے لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کتاب سے مراد تورات کے علم کا ایک حصہ دیا گیا، جیسے کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب دونوں تورات کا علم رکھتے تھے اور اپنے ہاں اپنے معاشرے میں علماء کے اعتبار سے علماء کی حیثیت سے مشہور تھے۔ کیا ان کو نہیں دیکھا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ کس طرح ایمان لا رہے ہیں جبت پر اور طاغوت پر؟ جبت اور طاغوت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ جبت ایک بت کا نام تھا اور طاغوت شیطان کو کہتے تھے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جبت اور طاغوت دونوں کسی بتوں کے نام تھے، اور بعض حضرات نے جبت کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ سحر اور جادوگری وغیرہ جس کے اندر کے یہ لوگ مبتلا رہتے تھے، سحر کے اوپر باقاعدہ ایمان رکھتے تھے، اور اگر کوئی کاہن کوئی کہانت کی بات کہتا تھا اس پر ایمان رکھتے تھے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بہرحال اصل ان کلمات کی جو بھی ہو، خلاصہ یہ کہ وہ ایمان لا رہے ہیں بت پرستی پر اور بت پرستی کے مذاہب پر اور بت پرستی کے شاخسانوں پر، تو وہ ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کافر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ یعنی بت پرست زیادہ صحیح راستے پر ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وہ بات ہے جو کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب نے ابو سفیان سے کہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے فلن تجد له نصیرا، تو تم اس کے لیے کبھی کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب آگے ان کی اس دشمنی کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ توقع تھی کہ نبی آخر الزمان جو آخر زمان میں تشریف لانے والے ہیں، جس طرح پچھلے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو نبی آخر الزمان بھی انہی کے خاندان سے ہوں گے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمائے گئے تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت اور خلافت و حکومت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے اس فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے اور اسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے انبیاء کو منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک،
تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبوت کا منصب بنو اسماعیل کو کیوں دیا گیا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر کہیں واقعتاً ان کو بادشاہی واقعی ملی ہوتی تو یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے. اتنے بخیل ہیں کہ اگر پوری کائنات کی بادشاہی مل جائے تو لوگوں کو کچھ دینے میں یہ انتہائی بخل سے کام لیں گے، اور اتنا بھی کسی کو دینے کے روادار نہیں ہوں گے جتنا گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے. نقیر کہتے ہیں اس شگاف کو جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ہوتا ہے، اور یہ بھی محاورے کے طور پر معمولی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ان کو کائنات کی بادشاہی مل جائے تو کسی دوسرے کو اتنا بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہوں گے جتنا کہ گٹھلی کے شگاف کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے. اب آگے فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگ حقیقت میں حسد کرتے ہیں لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے جو کچھ حصہ دیا اس کے اوپر حسد کرتے ہیں. یہاں لوگوں سے مراد ہے مسلمان بنو اسماعیل، کہ بنو اسماعیل پر حسد کر رہے ہیں کہ نبوت کا منصب اس بنو اسماعیل میں کیوں آیا، جبکہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام جو آئے تھے وہ بنو اسرائیل میں سے آئے تھے. اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد اور اس کے خاندان کو بھی کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ان کو بڑی سلطنت دی تھی. یعنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اگر نبوت مل رہی ہے یا سلطنت عطا ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہ حسد کی بات ہے نہ تعجب کی بات ہے. ہم نے در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا تھا اس کام کے لیے کہ وہ نبوت کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. اب تک بنی اسرائیل یہ فریضہ انجام دیتے رہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اب یہ فریضہ بنو اسماعیل کو انجام دینا ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت کا علم دیا اور انہی کو بڑی سلطنتیں بھی دیں. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں سے آئے وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. اسی طرح ہم اب بنو اسماعیل کو دینے والے ہیں، اور بنو اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس واسطے ہم نے اس خاندان کو جو منتخب کیا تھا تو بنو اسماعیل کو کچھ نبوت کا حصہ دینا یا سلطنت دینا یہ اس برکت کے منافی نہیں ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمائی تھی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، چنانچہ جب بنو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جب نبوتیں عطا کی گئیں یا سلطنت دی گئی تو کچھ لوگ تو ایمان لائے ان کے اوپر، کچھ لوگ نے اراضی کے منہ موڑ لیا. اس سے وہ کافر مراد ہو سکتے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہے اور ان پر ایمان نہیں لائے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں کافی ہے، یعنی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کا ایسے کافروں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ ایک بڑی ہی سنگین قسم کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ آگ میں جلتے جلتے بعض اوقات انسان کی کھال عادی ہو جاتی ہے وہ جلنے کی، اور جل کر راکھ ہونے لگتی ہے، اس کے اوپر آگ کی تکلیف بھی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. جب وہ مرحلہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نئی کھالیں دیں گے تاکہ نئی کھال کے بعد وہ عذاب کی تکلیف اور آگ کی تکلیف ان کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہو. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کبھی کافروں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ مومنوں کے
جزا کا اور ان کے ثواب کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم جنات، ہم ان کو باغات میں، ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ کے لیے لفظ آیا ہے مطہرہ، لفظ معنی ہے پاک کی ہوئی، بیویاں پاک کی ہوئی۔ پاک کی ہوئی کی تفسیر میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ازواج وہاں پر خواتین جو جنت کے اندر جائیں گی، وہ یہاں دنیا کے اندر جو نجاستیں عام طور پر خواتین کے معمول میں شامل ہوتی ہیں، جیسے حیض و نفاس وغیرہ، اس سے وہ پاک ہوں گی۔ وہاں پر ان کو نہ حیض آئے گا نہ نفاس ہوگا، اور اسی طرح وہاں پر ان کے ناک کی رزش وغیرہ بھی جو عام طور سے دنیا کے اندر ہوا کرتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مطہرہ ہوں گی، یعنی بالکل پاک بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی، اور ان کو کبھی ان کے دامن پر یا ان کے جسم پر کوئی نجاست کا کوئی پہلو، کوئی داغ نہیں ہوگا۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ گھنی چھاؤں کا ذکر یہ اس لیے فرمایا کہ آگ کے مقابلے میں جو لوگ آگ میں رہ رہے ہیں وہ تو اللہ بجائے تپش میں ہیں، اور جنت کے اندر جو لوگ ہیں وہ جنت کے گھنے سائے میں ہوں گے، اور ایسے گھنے سائے میں ہوں گے جو ان کے لیے راحت ہی راحت کا سبب بنے گا۔